تو آج ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، کائنڈلی ہمارے چینل اینیمیٹڈ اسکیری ٹی وی کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز تیار کرتے ہیں، تو چلیے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں۔ ویمپائرز سنتے ہی آپ کے من میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ وہ انسان کا خون پیتے ہیں اور انہیں دھوپ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اور وہ ایک کافن میں سوتے ہیں۔ بچپن سے ہی ہم نے یہ سب کچھ ہی موویز میں دیکھا ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ واشنگٹن میں رہنے والے کچھ ٹین ایجرز ایک دن پولیس اسٹیشن آئے اپنے ایک دوست کی مسنگ رپورٹ لکھوانے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی دوست سارا کل ان کے ساتھ گھومنے جانے والی تھی، لیکن وہ اپنے مقرر کردہ وقت پر دوستوں کو ملی ہی نہیں، اور پچھلے دن سے اس کا فون بھی بند آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر چلی گئی۔ وہاں پر بیٹھا پولیس اہلکار اس کی رپورٹ درج کر رہا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں ایک کال آیا۔ اس پولیس والے کو چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، جو کہ ایک لڑکی تھی۔ بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پولیس نے جلدی سے نمبر ٹریس کیا اور معاملے کا پتہ لگانے پیچھے چل پڑے۔ ایسا کرتے کرتے وہ واشنگٹن سے کافی دور نکل آئے، لیکن فون کی ایگزیکٹ لوکیشن ابھی بھی پتہ نہیں چل پا رہی تھی۔ تبھی دو پولیس والوں نے روڈ کے ایک کنارے پر کسی کو گرا پڑا دیکھا۔ وہ دونوں وین سے اترے اور اس انسان کی جانب بڑھے۔ وہ بے ہوش لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ سارا ہی تھی۔ اس کے دوستوں نے رپورٹ درج کراتے ہوئے سارا کی فوٹو بھی پولیس والوں کو دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان آفیسرز نے اس کو فوری طور پر پہچان لیا۔ اس کا پورا جسم نیلا پڑا ہوا تھا اور اس کے ایک بازو سے خون نکل رہا تھا۔ ان پولیس والوں نے اسے اٹھایا اور جلدی سے قریبی ہاسپٹل کی اور نکلے۔ سارا کو ایگزامن کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے پولیس والوں کو بتایا کہ 2 دنوں سے لگاتار سارا کے جسم سے خون نکالا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتنی کمزور پڑ گئی ہے۔ پہلے تو یہ کیس کرائم اور کڈنیپنگ کے ریلیٹڈ لگ رہا تھا، پھر ڈاکٹر نے کچھ ایسے انکشافات کیے کہ سب دنگ رہ گئے۔ اس کے 3 دانت غائب تھے اور اس کے ہاتھوں پر جلنے کے نشان تھے، اور اس کی پیٹھ پر کچھ ان نون طریقے سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پولیس والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ کسی ڈینجرس گروپ یا کسی بڑی گینگ نے اس کو کڈنیپ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر سارا کے کپڑوں کا ایک سیمپل لیا اور جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ ہو سکتی تھی دوسرے پولیس والے کو کلیکٹ کرنے کے لیے کہا، اور دوسرا پولیس والا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے شہر سے دور ایک جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اسی جگہ پر آیا جہاں پر سارا انہیں ملی تھی۔ وہ اسی راستے کو لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد وہ وہیں پہنچ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کے سامنے خون میں لت پت لوگ اس کی گاڑی کے عین سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے بہت بھینکر لگ رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ اس پولیس والے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پولیس والا ڈر سا گیا اور اس نے اپنی پیچھے والی سیٹ سے اپنی گن اٹھا لی۔ گن اٹھا کر اس نے ان سب پر تانی، پر وہ کیا دیکھتا ہے کہ اب تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ وہاں سے نکل پاتا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو بہت زوروں کی نیند آنے لگی، مانو کہ کسی نے اس پر جادو سا کر دیا ہو۔ کچھ وقت بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ٹیبل کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ایک پائپ لگا ہوا تھا جس سے اس کا خون ایک بیکر میں ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نارملی آپس میں بات کر رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔
اور کھانے کے پاس ہی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی جس میں خون بھرا ہوا تھا، اور وہ دونوں باری باری اسے پی رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پولیس والے کی تو ہوشیں ہی گم ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید یہ دونوں ویمپائرز ہیں۔ جب پولیس والے نے آس پاس دیکھا تو اسے ایک جگہ پر جادو کرنے کا سامان نظر آیا۔ وہاں پر بہت زیادہ دانت پڑے ہوئے تھے جو کہ کالی طاقتوں کو خشک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسے اب سب کچھ سمجھ آ چکا تھا کہ سارا کو بھی ان لوگوں نے ہی پکڑا ہوگا۔ رات آتے آتے اس پولیس والے کے جسم میں ذرا بھی طاقت نہیں بچی تھی، پر پھر بھی اس نے ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں اور اس گھر سے بھاگنے لگا۔ باہر جاتے ہی اسے ایک فون بوتھ ملا جس سے اس نے پولیس اسٹیشن کال کی۔ وہ پولیس والوں کو سب کچھ بتا رہا تھا، پر دوسرے پولیس والے کو اس کی ذرا بھی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ اسے تو کسی کے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ دوسرے پولیس والے نے بھی اس کال کو ٹریس کیا اور اسی راستے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے پہلے والے پولیس والے کی باڈی گڑی پڑی ملی جہاں پر پہلے سارا کی باڈی ملی تھی۔ وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن پولیس والا کچھ ہی ٹائم بعد فوت ہو گیا۔ ادھر سارا بھی ٹک نہیں پائی اور خون کی کمی کی وجہ سے وہ بھی ماری گئی۔ اس کے بعد اس دوسرے پولیس والے نے رات دن ایک کر کے اس جگہ کی انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی، اور کچھ دنوں بعد اسے جنگل کے بیچ ایک کچا سا گھر ملا جس کے باہر ایک ٹوٹا ہوا بوت بھی تھا، لیکن اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب پولیس والوں نے اس گھر کی تحقیقات کی کہ ان سب کے پیچھے ایک سیکریٹ ویمپائرز کا گروپ تھا جو کہ انسانوں کا گوشت اور انسانوں کا خون پی کر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سب کرنے کے لیے وہ کالے جادو کا استعمال کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد کیلیفورنیا میں کبھی ایسا کیس دوبارہ تو نہیں آیا، لیکن پوری دنیا میں ویمپائرز کے کچھ سچے اور کچھ جھوٹے بہت سارے قصے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ یہ کہانی ایک سچی داستان سے اخذ کی گئی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔